اللہ نے فرمایا مومنو میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ وہ عظیم الشان پیغمبر تمہاری جنس میں سے تھے یتلو علیہم آیاتہ، جو مومنوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ایک منصب یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. دو منصب یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں اپنی سنت کا راہ دکھاتا ہے. تو میرے نبی کے کتنے منصب دکھاؤں؟ اگر آپ توجہ کریں تو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پہلا منصب کیا؟ یتلو. یتلو قرآن کی کیا کرے؟ پڑھ پڑھ کے سنائے. بس نبی کا یہی کام ہے کہ ادھر سے کتاب لی، امت کو دے دی، سنبھالو بھائی، یہی کام. نہ قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب، انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے بھی اور انہیں اس کتاب کی کیا دے؟ سکھائے. اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس حرف کا یہ معنی ہے، انہیں سکھائے. سوال میرا آپ سے یہ ہے، میرے نبی نے پھر یہ تعلیم دی یا کوئی دی؟ تعلیم دی، حق ادا کیا تعلیم دینے کا. وہ کہاں سے ملے؟ بولو. تلاوت تو یہ ہو گئی، یتلو، یہ تو 30 پارے ہو گئے. یہ جو یعلم ہے کہ وہ انہیں تعلیم دے، سکھائے، یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن میں سب چیز موجود ہے اور ہمیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو میرے نبی نے کتاب کی تعلیم دی تھی یہ کہاں سے ملے گی؟ اور وہ جو حکمت تھی وہ کہاں سے ملے؟ حکمت سے مراد قرآن ہے، وہ تو یتلو آ گیا، پھر یعلمہم الکتاب بھی آ گیا. تو یہ چیزیں ملیں گی میرے آقا کے فرامین میں، آپ کے ارشادات میں، آپ کی احادیث میں. تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی صحیح حدیثوں پر ایمان لانا بھی ضروری. جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، نہیں. حدیث جب تک سامنے نہیں ہوگی قرآن کی آیتوں کا مفہوم سمجھو نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم کس نے سمجھایا تھا؟ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اہل قرآن. بس قرآن، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟